اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بندہ نہ کہو، رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کا انکار یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تو نہیں کرتے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے رب کا بندہ ہونے کو عار سمجھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کا بندہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو بندہ نہ کہو، وہ رب ہیں، رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح، ہرگز عار نہیں سمجھتے عیسیٰ۔ استنکاف کا معنی ہے کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا، ناک منہ چڑھانا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو عار نہیں سمجھتے۔ ان یکون عبدا للہ، کہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، نہیں وہ رب تعالیٰ کا بندہ ہونے سے شرماتے نہیں ہیں۔ ان نادانوں کا حال دیکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ کہو۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے سے۔ اب وہ فرشتے جو رب تعالیٰ کے قریب ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ بھی اپنے بندہ ہونے کو عار نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی عبدیت کو بلند مقام سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کے جملے سے، عبد کے ساتھ فرمایا، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ جب رب تعالیٰ کے پاس پہنچے تو فرمایا فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، تو رب تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہاں پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو یہ تحفہ لے کر آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس تحفے میں بھی عبدیت موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر عبد کے لفظ میں تھوڑی سی بھی توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی عبد نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم نہ دیتے کہ نماز میں آپ لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اقرار کرو، کیونکہ اتحیات کے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اتحیات میں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ کم عقل لوگوں کی کم عقلی ہے کہ وہ بندہ ہونے کو عیب سمجھتے ہیں، اور ان کو اصلی غلطی یہاں سے لگی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں تو ہم تو گناہوں کا پتلا ہیں، گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، لہٰذا نبی بندہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نبی کو بندہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اے خدا کے بندو، ہمارے اوپر تو صرف عبدیت کا غلاف چڑھا ہوا ہے، اندر تو صرف پھوٹی کوڑی ہے، ساری توڑی ہی توڑی ہے۔ ان کو اپنے جیسا بندہ سمجھنا معاذ اللہ، وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے بندے، لہٰذا وہ اپنے بندہ ہونے کو عار نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو شخص عار سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا بندہ ہونے سے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس عن قریب ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اکٹھا کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ بے شک ایمان بہت بڑی چیز ہے، مگر عمل کے بغیر اس طرح سمجھو جیسے کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر صرف تنا ہی تنا ہو، اس کی شاخیں نہ ہو، اس میں پتے نہ ہو، اس پہ پھل نہ ہو۔ تو اگر کسی درخت کا صرف تنا ہی تنا ہو، اس کی شاخیں نہ ہو، پھل نہ ہو، پتے نہ ہو، تو اس درخت کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ درخت کا جو ہے وہ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں نکلیں، اس کے پھل
اس میں پھل پیدا ہو، اس کے پتے نکلیں تاکہ اس کی شاخوں کے نیچے بیٹھ کر اس کے سائے میں بیٹھا جائے اور اس کے پھل کو کھایا جائے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ اچھے عمل بھی کیے تو گویا ایسا ہے کہ ان کے پاس درخت بھی ہے، اس کے درخت پر شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں اور پھل بھی ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس پورا دے گا ان کے اجر، بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ اور زیادہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ زیادہ کے متعلق قرآن کریم میں ایک ضابطہ ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ اتباع سنت میں ایک نیکی لائے گا تو اس کو 10 نیکی کا اجر ملے گا، یعنی ایک وہ خود لے کر آئے گا اور 9 اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا۔ اب دیکھو کہ آدمی کہتا ہے السلام علیکم، 10 نیکیاں مل گئی، اس نے دوسرے نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، 10 نیکیاں مل گئی، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، 10 نیکیاں مل گئی، الحمدللہ کہا، 10 نیکیاں مل گئیں، اللہ اکبر کہا، 10 نیکیاں مل گئیں۔ یہ ضابطہ عام نیکیوں میں۔ پھر اس کے ساتھ وہ فی سبیل اللہ کی مد میں جو نیکیاں کی جائیں، مطلب اللہ کے راستے میں نکل کے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے کئی طریقے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں اور اس ارادے سے آئے کہ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد درس قرآن سن کر جائیں گے، تو اب یہاں آپ نے کوئی نیکی کی ہے، درس قرآن سنا ہے، نماز پڑھی ہے، تو اللہ پاک جو ہے آپ کو کتنا دے گا؟ 700 کا تو وعدہ ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ کی مد علم دین حاصل کرنا بھی ہے، فی سبیل اللہ کی مد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ کی مد تبلیغ دین بھی ہے۔ تو کوئی آدمی جب ان تمام فی سبیل اللہ کی مد میں مثال بطور نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے گا تو ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ فی سبیل اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، ارادہ یہ ہے کہ درس قرآن بھی سنوں گا، تو ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں سے جہاد کرنا بھی ہے فی سبیل اللہ کی مد میں، حج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مد میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد آنا یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں، کیونکہ جمعے میں مسائل بیان ہوتے ہیں، تو جو شخص حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس پر بھی فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو 700 کا تو اللہ کا وعدہ ہے، اس سے زیادہ کتنا دیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ تو بہرحال وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ناک چڑھایا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، یعنی اس کو اپنے لیے عار سمجھا، واستکبروا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پس ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا تیز ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ اس میں لوہا پگھل جاتا ہے، تانبا پگھل جاتا ہے، پیتل پگھل جاتا ہے، جتنی دھاتیں ساری پگھل جاتی ہیں، پتھر جل جاتے ہیں۔ تو اس آگ کا آپ اندازہ لگائیں جو جہنم کی آگ ہے، جو اس سے 69 گنا تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مومن اور مومنہ کو، ہر مسلم اور مسلمہ کو اس آگ سے بچائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولیًّا ولا نصیرا، کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار۔ ولی اسے کہتے ہیں جو زبانی تائید کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اور نصیر اس کو کہتے ہیں کہ جو عملی طور پر مدد میں شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میدان معشر میں کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہوگا کہ جو ان کے حق میں آواز بلند کر سکے، یعنی زبانی طور پر کوئی ان کی مدد کر سکے، کہ زبانی طور پر کوئی یہ کہہ سکے کہ جی ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے، ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اور عملی طور پر تو کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ جہنم سے ان کو نکال سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ہر مومن مسلمان کو اور مومنہ مسلمان عورت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔